دنیا میں آج بھی ایسی قومیں بڑی تعداد میں ہیں جو خدائے واحد کی ذات کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش میں مبتلا ہیں۔ بت پرستی ان سنگین گناہوں میں سے ایک ہے جسے حق تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ حق تعالیٰ دیگر گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف کر سکتے ہیں، لیکن بت پرستی اور شرک و کفر کو بغیر توبہ کے ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے۔ مختلف قومیں مختلف قسم کے بتوں کی پوجا کرتی ہیں اور ان کے پوجنے کی نوعیت بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ہر ایک کی طرز عبادت جدا ہوتی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا کیسے ہوئی اور سب سے پہلے کس نے بت پرستی شروع کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام اور رسولوں نے صرف اور صرف اللہ واحد لا شریک کی عبادت اور اپنی پیروی اور فکر آخرت کی دعوت دی ہے، مگر آج دنیا بھر میں انسانوں کی اکثریت یا تو شرک میں مبتلا ہے یا لا دین ہے۔ تمام انبیاء کرام اور رسولوں نے واحد لا شریک یعنی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، اور شیطان مردود نے اولاد آدم کی دشمنی میں لوگوں کو شرک کی جانب بلایا۔ سب سے پہلے پیغمبر تھے آدم شفیع، شیش کو ان کے بعد نبوت ملی۔ اس نے یہ مکاری براہ راست نہیں کی، بلکہ کسی نہ کسی برگزیدہ شخص کی شہرت، عوامی مقبولیت اور ان کے حوالے سے عقیدت کو لوگوں کے دلوں میں اس قدر بٹھایا کہ لوگ اس شخصیت کو اپنی دنیاوی اور آخروی کامیابی کا ذریعہ یا وسیلہ سمجھنے لگے۔ بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا، اس کے متعلق جاننے سے قبل یہ جاننے کہ بت پرستی کیا ہوتی ہے۔ بت پرستی میں لوگ کسی شخص یا شیبہ کی طرح ظاہری شکل و صورت لکڑی، دھات، پتھر یا مٹی وغیرہ سے بنا کر اسے معبود گرانتے ہیں اور اسے اپنا حاجت روا، مشکل کشا اور خدا سمجھتے ہیں۔ اس کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں۔ بت پرستی کی تاریخ بہت قدیم ہے اور اس کی ابتدا اس طرز پر ہوئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو نیک اور صالح افراد تھے، ان کی وفات کے بعد لوگ بطور یادگار ان کی مورتیاں تراش کر ان کو اپنے بزرگوں کا نام دے دیتے تھے، مثلاً ود، شوا، یعوق اور نصر، لیکن ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر رفتہ رفتہ لوگوں میں جہالت اور بے دینی عام ہوتی گئی اور انہوں نے ان مورتیوں کو معبود کا درجہ دینا شروع کر دیا۔ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے نیک لوگوں کی جب وفات ہو گئی تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان کی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھتے تھے ان کے بت نصب کر دیں اور ان بتوں کے نام اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ دیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ البتہ اس وقت ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، لیکن جب وہ لوگ بھی مر گئے جنہوں نے بت بنائے تھے اور ان کے بعد لوگوں میں علم باقی نہ رہا تو انہوں نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دیا۔ جزیرۃ العرب میں بت پرستی کی ابتدا کرنے والے کا نام عمرو بن عامر بن لہا الخزاعی ہے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق ارشاد فرمایا، میں نے عمرو بن عامر بن لہا الخزاعی کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنی انتڑیاں گھسیٹ رہا تھا، اور وہ پہلا شخص تھا جس نے صائبہ کی رسم نکالی۔ صائبہ اس جانور کو کہتے ہیں جسے وہ اپنے معبودوں کے نام پر چھوڑ دیتے ہیں، نہ وہ اس پر بوجھ لاتے ہیں اور نہ سواری کرتے ہیں۔ عمرو بن لہا الخزاعی نے ایک دفعہ ملک شام کا سفر کیا تو اس نے وہاں کے لوگوں کو بت پرستی میں مبتلا دیکھا۔ چونکہ شام میں انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، چنانچہ اس نے بت پرستی کو دین حق سمجھ کر اختیار کر لیا اور اپنے ساتھ حبل بت لے کر آیا اور اسے خانہ کعبہ کے اندر نصب کر دیا۔ اہل مکہ عمرو کو اپنا پیشوا سمجھتے تھے، لہذا اس کی پیروی میں انہوں نے بھی اس بت کی پوجا شروع کر دی اور پھر بت پرستی میں ترقی ہوتی گئی
اور ایسا دور بھی آیا کہ خانہ کعبہ میں 360 بت رکھ دیے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بھی بت پرستی اور ستاروں کی پرستش کا زمانہ تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر سب سے بڑا مذہبی پیشوا تھا۔ اسی کے بنائے ہوئے بتوں کی پرستش ہوا کرتی تھی۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں کہیں بھی واحد لا شریک کی عبادت نہیں ہوتی تھی۔ خود نمرود خدا بن بیٹھا تھا۔ قرآن مقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حق کی جستجو کا واقعہ بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کتب ستارے، بعد میں چاند اور آخر میں سورج کو معبود سمجھا، مگر ڈوب جانے کے بعد آپ علیہ السلام نے جو کلمات ادا کیے وہ یہ ہیں: میں نے تو پوری طرح اپنا رخ اس ذات کی جانب کر لیا جو زمین و آسمان کا خالق ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ دراصل شیطان کا مشن یہ ہے کہ وہ انسان کو رب کی پرستش سے نکال کر غیر اللہ کی پرستش میں لگا دے۔ زمانہ قدیم سے ہندوستان بت پرستی کا مرکز رہا ہے، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ یعنی 1 ارب سے زائد ہندو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے دیوی دیوتاؤں کو پوجا کرتے ہیں۔ یہ دیو مالائی قصے کہانیوں پر مشتمل عقل سے ماورا مذہبی داستانیں ہیں، اور دنیاوی تعلیمات کے اعلیٰ درجے کے ہندو بھی بندر، سانپ، چوہے اور پتھر کی مورتیوں کے علاوہ شیو بھگوان اور پاروتی کی پوجا کرتے ہیں۔ اب تو آئے دن شعبدہ باز شخصیات کو بھگوان سمجھ کر پوجا شروع کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ مشہور اداکار امیتابھ بچن کی بھی پوجا شروع ہو گئی ہے، اور اس کے نام پر بمبئی میں مندر بھی بنا لیا گیا ہے۔ جنوبی ہندوستان میں تو تمام مشہور اداکاراں اور اداکاروں کی پوجا ہوتی ہے۔ سناتن دھرم کی وید کی کتابیں رگ، سام، اتھرو اور چتروید میں کہیں بھی مورتی پوجا کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ نیز بھگوان یعنی تخلیق کائنات کرنے والے کو پراماتما اور نرنکار کہا گیا ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں شرک کو ظلم عظیم اور ناقابل معافی گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ کا ذاتی نام صرف اللہ ہے، باقی تمام 99 نام صفاتی ہیں۔ جب ان ناموں کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات اظہر من علی الشمس ہو جاتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور نہ کسی کو اپنی ذاتی اختیارات حاصل ہیں۔ بندے کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا بخشا ہوا ہے، اور وہ جب چاہتا ہے سلب کر لیتا ہے۔ مشرکین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ بت ہماری سفارش کرتے ہیں، ان کی سفارش کے بغیر ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو کہہ دو کہ میں ان کی شاہراہ کے قریب ہوں اور ان کی پکار سنتا ہوں۔ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بت پرستی کی نفی کی گئی ہے، اور بت پرستوں کو جہنم کے عذاب علیم سے ڈرایا گیا ہے۔ اہل مکہ کے 2 معبودوں کے نام اصاف اور نائلہ تھے۔ یہ کسی زمانے میں جیتے جاگتے انسان تھے۔ اصاف بنی جرہم کا ایک مرد تھا جس کا پورا نام اصاف بن یالا تھا، اور نائلہ قبیلہ جرہم سے تعلق رکھنے والی عورت تھی، اس کا پورا نام نائلہ بنت زید تھا۔ یہ دونوں یمن میں رہتے تھے۔ قافلہ کے ساتھ حج کرنے کے لیے یہ دونوں مکہ آئے، اور اسی اثناء میں کعبہ میں داخل ہوئے۔ وہاں اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ اس تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے وہاں بد فعلی کا ارتکاب کر دیا، جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پتھر کا بنا دیا۔ جب لوگ کعبہ کے اندر گئے تو ان کو اس مسخ شدہ حالت میں دیکھ کر وہاں سے اٹھایا اور باہر رکھ دیا تاکہ ان کے دردناک انجام سے لوگ عبرت حاصل کریں۔ جب انہیں جہاں پڑے ہوئے ایک مدت گزر گئی اور بت پوجنے کا رواج ہو گیا تو دیگر بتوں کے ساتھ ساتھ ان کی بھی پوجا کی جانے لگی۔
ان میں سے ایک کعبے سے متصل تھا، دوسرا زمزم کے مقام پر تھا۔ قریش نے کعبے کے پاس والے بت کو اٹھا کر دوسرے بت کے ساتھ رکھ دیا۔ اہل عرب ان دونوں کے پاس آ کر جانور اور اونٹ ذبح کیا کرتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو اوندے منہ کر دیا جائے۔ بعد میں انہیں مسجد حرام سے نکال کر جلا دیا گیا۔ مشرکین مکہ نے اپنے تمام بتوں کا کسی نہ کسی طرح کا رشتہ اللہ سے جوڑ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھنے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس اللہ واحد کی پرستش کا کہتے ہیں اس سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ تو اللہ نے سورہ اخلاص نازل فرمائی، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، وہ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، اس کے اقتدار اور اختیار میں کوئی شریک نہیں ہے۔ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا کیوں ہوئی کہ صالحین کی محبت میں ان کی تصاویر گھروں اور مساجد میں رکھی گئیں، ان سے لذت عبادت کی تائید سمجھی، پھر آہستہ آہستہ وہی معبود ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کافروں نے کہا کہ ہرگز اپنے خداؤں کو نہ چھوڑو، اور ود، سوا، یغوث، نصر کو کبھی نہ چھوڑو۔ اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ ابو جعفر نے فرمایا، ود ایک مسلمان شخص تھا جو اپنی قوم میں ایک پسندیدہ اور محبوب بھی تھا۔ جب وہ مر گیا تو سرزمین بابل میں لوگ اس کی قبر کے آس پاس جمع ہوئے اور اس کی جدائی پر بے قرار ہوئے۔ جب شیطان اس کی جدائی میں لوگوں کو بےتاب دے پایا تو وہ انسانی صورت میں اس کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اس شخص کے مرنے پر تمہاری بے قراری دیکھ رہا ہوں، کیا مناسب سمجھتے ہو کہ میں بالکل اسی جیسی تمہارے لیے ایک ایک فوٹو تیار کر دوں؟ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کا تیار کردہ فوٹو دیکھ کر اسے یاد کرتے رہے۔ راوی نے کہا کہ ان کی اولاد نے تو یہ دور پا لیا، پھر وہ دیکھتے رہے جو ان کے بڑے کرتے رہے، پھر نسل آگے بڑھی اور آنے والی نسلوں نے اسے خدا بنا لیا اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض بیویوں جانی ام سلمہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گرجا کا ذکر کیا جس کا نام ماریا تھا، جو انہوں نے حبشہ کے ملک میں دیکھا تھا۔ یہ دونوں بیویاں ہجرت کی غرض سے حبشہ کے ملک میں گئی تھیں۔ انہوں نے اس گرجا کی خوبصورتی اور اس میں رکھی ہوئی تصویروں کا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا، ان لوگوں کا قاعدہ تھا کہ جب ان میں کوئی صالح شخص فوت ہو جاتا تو اس کی قبر میں مسجد تعمیر کرتے اور اس کی تصویر اس مسجد میں رکھتے۔ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین شخص مخلوق ہوں گے۔ صحیح مسلم میں حضرت جنب فرماتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، تم سے پہلی قوموں نے اپنے انبیاء اور صالحہ کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا تھا، تم قبروں کو مسجدیں نہ بنانا۔ میں تم کو سختی کے ساتھ اس شرکیہ کام سے منع کرتا ہوں۔ اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔